بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس میں تو ان کے قول کی تکذیب نہیں کی جاتی، اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اس کہنے میں جھوٹے ہیں. ان لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنی جان و مال بچانے کے لیے سپر بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. بے شک ان کے یہ اعمال بہت ہی برے ہیں، اور ہمارا یہ کہنا کہ ان کے اعمال بہت برے ہیں اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ اول ظاہر میں ایمان لائے، پھر کلمات کفریہ کہہ کر کافر ہو گئے، سو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو یہ حق بات کو نہیں سمجھتے. اور جب آپ ان کو دیکھیں تو شان و شوکت ظاہری کی وجہ سے ان کے قد و قامت آپ کو خوشنما معلوم ہوں، اور اگر یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتیں سن لیں گویا یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے لگائی ہوئی کھڑی ہیں. ہر غل پکار کو خواہ وہ کسی وجہ سے ہو اپنے اوپر پڑنے والی خیال کرنے لگتے ہیں. یہی لوگ تمہارے پورے دشمن ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیے، خدا ان کو غارت کرے. دین حق سے کہاں پھرے چلے جاتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تمہارے لیے رسول اللہ استغفار کر دیں تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ اس ناصح اور استغفار سے تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں. جب ان کے کفر کی حالت ہے تو ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں،
خواہ ان کے لیے آپ استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو توفیق ہدایت کی نہیں دیتا۔ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو یہاں تک کہ یہ آپ ہی منتشر ہو جائیں گے، اور اللہ ہی کے ہیں سب خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، ولیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب مدینے میں لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گا، اور اللہ ہی کی ہے عزت بالذات اور اس کے رسول کی بواسطہ تعلق مع اللہ کے، اور مسلمانوں کی بواسطہ تعلق مع اللہ اور رسول کے، لیکن منافقین جانتے نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد اور اطاعت سے غافل نہ کرنے پاوے، اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے حقوق واجبہ اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہو، پھر وہ بطور تمنا و حسرت کہنے لگے کہ میرے پروردگار مجھ کو اور تھوڑے دنوں کیوں مہلت نہ دی گئی کہ میں خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جبکہ اس کی میعاد یعنی عمر کی ختم ہونے پر آ جاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے۔